اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے دبئی کا ایک اور ٹرپ کسی بڑے کے ساتھ لگانا پڑے گا، اس کے بعد ہی اتنے پیسوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ گوہر نے اس معاملے میں اس کی مدد کی اور وہ 2 دن کے لیے ایک بڑے کے ساتھ دبئی کے ٹرپ پر چلی گئی۔ واپسی پر بہت ساری شاپنگ کے ساتھ 5 لاکھ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ وہ وہاں سے واپسی پر سیدھی گھر آئی تو اماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ رحیم کو اس نے خاموشی سے 2 لاکھ پکڑا دیے، جس پر اس نے بہن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فوزیہ، میں بہت جلد تیرا ادھار واپس کر دوں گا۔ فوزیہ جانتی تھی کہ پچھلے بہت سارے ادھار کی طرح یہ بھی ہمیشہ ایک ادھار ہی رہے گا جو ایک بھائی اپنی بہن سے ایک حق سمجھ کر لے رہا ہے، اسی لیے وہ بھائی کی بات پر صرف مسکرا دی۔ سب گھر والے زمین پر لگے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں کسی چینل سے کمل بلوچ کے بارے میں رپورٹ چلنے لگی، جس میں کمل بلوچ کے گاؤں والے مقابلے، میوزک شو اور فیس بک سٹیٹس کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا۔ کمل کے سب بہن بھائی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنے میں ماں نے سوئیوں کا پیالہ اس کے آگے کیا اور بولی، لے فوزیہ، یہ سوئیاں کھا، تجھے بہت پسند تھی میرے ہاتھ کی سوئیاں۔ فوزیہ نے پیالہ تھام کر عجیب سی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہاں اماں، تجھے یاد ہے اب تک؟ لے جھلی، یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے؟ ماں نے پیار سے کہا۔ ہاں اماں، بھولنے والی تو اور بھی ساری باتیں نہیں تھی۔ خیر، فوزیہ نے ہنس کر تھوڑا تلخی سے جواب دیا۔ باجی دیکھی لڑکی کیسی حرکتیں کر رہی ہے۔ منی نے ٹی وی پر ڈانس کرتی کمل بلوچ کا مذاق اڑایا۔ باجی یہ ہے وہ لڑکی جسے مالک مکان تیرے جیسی کہہ رہا تھا۔ یہ بے حیا تیرے جیسی کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ منا نے بھی طنز کرنا اپنا فرض سمجھا۔ اس بے حیا کو دیکھو، ذرا شرم نہیں، کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے۔ اماں نے بھی ان کی باتوں میں اپنا حصہ ڈالا۔ اور ناچ کیسے رہی ہے؟ منا کہکا مار کر ہنستے ہوئے بولا۔ فوزیہ کی برداشت ختم ہو گئی، وہ زور سے چلائی، منا ٹی وی بند کر دے، کوئی اور کام نہیں تجھے؟ ارے باجی دیکھنے دے، بڑا مزہ آ رہا ہے، منا ڈھٹائی سے بولا۔ منا میں کہہ رہی ہوں ٹی وی بند کر، فوزیہ نے دوبارہ اونچی آواز میں کہا۔ نہیں بند کروں گا، جا جو کرنا ہے کر لے، مننے نے بدتمیزی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ صرف اسے گھور کر رہ گئی اور بڑی عجیب نظروں سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ کتنا سب کچھ کیا تھا اس نے ان لوگوں کے لیے، اور آج سب کتنے بے دید ہو گئے ہیں، اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے ان سب کے درمیان سے اٹھ گئی اور اس کے اٹھنے کو کسی نے محسوس ہی نہیں کیا۔ سب اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ گاؤں میں اسما، اس کی ماں اور اس کا بھائی ساجد فوزیہ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ساجد طنز اور نفرت سے اسما سے بولا، سنا ہے تیری بھگوڑی نند واپس آ گئی ہے؟ ہاں بھائی، کیا بتاؤں، وہ تو بالکل بدل گئی، شہر میں خوب پیسہ کمایا ہے، یہ کھلے ہاتھ سے پیسہ خرچ کر رہی ہے۔ اسما نے رشک و حسد سے جواب دیا۔ سمجھ نہیں آتا کہ اتنا پیسہ اس نے کمایا کہاں سے۔ اما نے حیرانی سے ناک پر انگلی رکھ کر کہا، سنا ہے شہر میں کسی کپڑوں کی دکان پر کام کرتی ہے، ابا کا سارا علاج کروایا، کہتی ہے کہ نکلی ٹانگ بھی لگوا دوں گی۔ اسما نے ماں کو بے پرواہی سے جواب دیا۔ اے اسما، یہ نکلی ٹانگ کتنے کی لگتی ہے؟ ماں نے حیرانی سے اسما سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا اماں، لیکن کافی پیسہ لگ جاتا ہے، اسما نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ میرے خیال میں کوئی غلط کام ہی کرتی ہے سالی، ساجد نے نفرت سے زمین پر تھوکا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، ورنہ کوئی اس طرح پیسہ لٹاتا ہے؟ ٹی وی بھی لے لیا، فریج بھی خرید لیا، کہہ رہی تھی اماں گھر بھر دوں گی تیرا۔ اسما نے اس کے شک کو یقین دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں فوزیہ کے لیے بہت نفرت تھی۔ اس کے لچھن تو پہلے ہی ٹھیک نہ تھے، جیسے کما رہی ہے سالی پکڑی جائے گی دیکھنا، پورے گاؤں میں بدنامی کروا کر گئی تھی ہماری بے غیرت۔ ساجد بولا، چل چھوڑ اب، اگر غلط کر رہی ہے تو خود ہی بھگتے گی، اسما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ منا اپنے موبائل پر ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کا دوست آ گیا اور اس کے موبائل کو ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور پھر موبائل کی تعریف کی۔ یار تیرا موبائل تو بہت زبردست ہے، باہر کا لگتا ہے، دوست نے رشک سے کہا۔ میری باجی نے تحفہ دیا ہے، دبئی سے لائی تھی، منا خوش ہو کر اترا کر بولا۔ بیچے گا؟ دوست نے موبائل دیکھ کر پوچھا، جیسے بہت پسند آیا ہو۔ ارے نہیں، تحفہ ہے، باجی ناراض ہوں گی، منا نے فوراً انکار کر کے موبائل جھپٹ لیا۔ دوست نے للچائی نظروں سے موبائل کی طرف دیکھا اور اسے پٹی پڑھائی۔ انہیں کیا پتا چلے گا، تو کہہ دینا کسی نے چھین لیا، تم ایک اور منگوا لینا۔ نہیں یار، مننے نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھ، منہ مانگی قیمت دوں گا، دل آ گیا ہے اس پر، بول کیا کہتا ہے؟
दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सरगोशी की और जेब से चंद नोट दिखाकर लालच दिया। अच्छा चल बता क्या देगा। पैसे देखकर मुन्ने के मुंह में पानी भर आया। शाम तक मुन्ने ने फौजिया बाजी को फोन करके बता दिया कि किसी ने उसका मोबाइल छीन लिया है। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। फौजिया ने उसको चुप करवाते हुए यकीन दिलाया कि मैं ऐसा ही एक और मोबाइल तुझे ला दूंगी। ये सुनकर मुन्ने ने एक और फरमाइश कर दी कि मुझे मोबाइल का काम सिखाकर मोबाइल की दुकान खुलवा दो, देखना फिर मैं अम्मा और अब्बा को कितना कमा कर दूंगा। फौजिया सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि मुन्ने ने पढ़कर नहीं देना तो किसी और काम धंधे से लगाया जाए। यही सोचकर उसे तसल्ली देते हुए फोन बंद कर दिया। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि रेहान आ गया। यार क्या मैं बहुत बुरी हूँ? कमल ने रेहान से बहुत उदासी से पूछा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। रेहान ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? ये ख्याल क्यों आया तुम्हारे जहन में? कल कमल बलोच की एक वीडियो देखकर मेरे बहन भाई कमल बलोच को बुरा भला कह रहे थे। कमल दुखी अंदाज में बोली। हाँ तो क्या हुआ, कहने दो। वो कमल बलोच को कह रहे थे, तुम्हें नहीं। रेहान ने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से कहा। फिर उसे समझाने लगा। तुम तो उनके लिए फौजिया अजीम हो, तुम क्यों परवाह करती हो? परवाह नहीं करती, बस दुख होता है, कमल ने अफसुर्दगी से कहा। देखो इस वक्त सिर्फ ये सोचो कि तुम अपने घर वालों के कितने काम आ रही हो। तुम ये सब ना करती तो तुम्हारे बाप का क्या होता? रेहान ने उसे दिलासा दिया। उस वक्त टीवी पर फैजान खान की कप्तानी के दिनों का क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आ रहा था जो पाकिस्तान ने जीता था। रेहान ने उसे उदास देखकर बात बदली। चलो छोड़ो सब, ये देखो फैजान खान का कोई पुराना मैच दिखा रहे हैं, आओ ये देखते हैं। कमल इश्तियाक से सब भूलकर मैच देखने लगी। तुम्हें पता है मुझे फैजान खान बहुत पसंद है। वैसे आपस की बात है, फैजान मेरा भी मोस्ट फेवरेट है। बहुत जालिम है। रेहान ने उसके कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की। मेरा उससे मिलने का बहुत दिल चाहता है। कमल बहुत दिल से कहती हुई उठ खड़ी हुई। तो मिल लो, इसमें मसला क्या है? रेहान ने बेपरवाही से कहा। हाँ मिल लूंगी किसी ना किसी दिन, कमल कुछ सोचते हुए बोली। वो कहीं दूर सोचों में पहुंची हुई थी और रेहान उसके चेहरे की जानिब देखता हुआ सोच रहा था कि इस लड़की की ख्वाहिशें कितनी अनोखी हैं। वो टीवी लाउंज में बैठी कुछ सोच रही थी और रिमोट से चैनल भी सर्च कर रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। उसने चौंक कर फोन उठा लिया। दूसरी तरफ जो कोई भी था वो बहुत अदब से बात कर रहा था। मिस कमल बलोच, जज्बा न्यूज से उमर बात कर रहा हूँ। बात कर रही हूँ, बोलें, उसने कुछ तवक्कुफ के बाद जवाब दिया। कल खवातीन का आलमी दिन है। हमने एक प्रोग्राम तैयार किया है खवातीन के हकूक के हवाले से। क्या आप इस प्रोग्राम में आ सकती हैं? उमर ने कहा। मैं तो आ सकती हूँ, मगर जो बोलूंगी वो आप टीवी पर चला नहीं सकते, कमल ने हंसते हुए तंजिया अंदाज में कहा। इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं, आप जैसे लोग कम ही हैं इस दुनिया में। उमर ने भी उसी के अंदाज में हंसते हुए जवाब दिया। ठीक है, गाड़ी भेज दीजिए, आ जाऊंगी, कमल ने कहा तो उमर ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और फोन बंद कर दिया। कॉल खत्म होने के बाद वो दोबारा टीवी पर चैनल सर्च करने लगी और काफी देर तक इसी मशगले में मशगूल रही। फिर दिल भर गया तो टीवी बंद करके रिमोट एक तरफ उछाल दिया।